الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجرنا من النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بہت شکر اس ذات کا جس نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر رمضان جیسا مہینہ نصیب فرما کے ہم پہ مزید انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس بابرکت مہینے سے نیکیوں کا جو موسم بہار ہے، اس سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے ان بدبخت لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اور ہم جیسا سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہی اس وقت جو ہے نا، اس وقت بھی اور ہمیشہ جب سے قرآن ہے، باعث نجات قرآن ہے، نجات کا ذریعہ، آخری کامیابی کا ذریعہ قرآن ہی میں ہے۔ قرآن میں کیسے ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اگر اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ اس کتاب کو پڑھنے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے تو صرف ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دیکھیں کہ الف لام میم، یہ تین حرف ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، تو اس کا الگ الگ ثواب ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ تم سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ جیسے آپ دیکھو نا، جو چیز بنتی ہے، موبائل ہے، کوئی مشین ہے، ساتھ اس کے ساتھ ایک کارڈ سا ہوتا ہے، ایک کاپی ہوتی ہے، اس پہ ساری انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ جو بالکل جو قرآن ہے نا، قرآن کا موضوع انسان ہے، اس میں مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے کہ ایسے کرو، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ کے، کبھی جو ہے کیسے انداز میں کہ بس انسان کسی طرح سمجھ جائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا یا ہم سمجھنا چاہ رہے ہوں گے تو کوئی بھی آئے، کوئی بھی پڑھے گا، ہم قرآن کا حکم سمجھ کے ہمارے اندر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ باعث نجات ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے، انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے، اور بہت اس ذات کا شکر کہ جس نے ہمیں سمجھنے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ دیکھو کہ صرف پڑھنے سے انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو کوئی استاد نہ ہو، بتانے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، لیکن ایک اور اس طرح اکٹھے پڑھنے کا یہ ثواب ہوتا ہے کہ اجتماعیت میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو دعا بھی ہوگی آپ آمین کہیں گے، فرشتے بھی آمین کہیں گے، اور کوئی جگہ، کوئی اسپیس بھی خالی نہیں ہوتی۔ جب انسان نہ ہو یا جگہ خالی ہو تو وہ دوسری مخلوق بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی سنتی ہے۔ تو اور اس کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسی محفل میں بیٹھتے ہو، ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہو تو فرشتے اپنی رحمت کے پر پھیلا لیتے ہیں۔ تو اور قرآن میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ قَوْلًا دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی موضوع اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کی بات زیادہ اچھی ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے؟ تو اس میں جو ہے وہ قرآن ہے، بس ایک ذریعہ ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں، سنا رہی ہوں، اور ہم سب ایسے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سب بھی مخاطب ہیں اور ہم اس کو سن رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی گھڑی، کون سا لمحہ انسان کی زندگی میں جو ہے انقلاب برپا کر دے۔ ہم بہت سارے وقت میں نماز پڑھتے رہتے ہیں قرآن، لیکن کبھی کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ ایک دم انسان پہ رکعت طاری ہو جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو وہ صرف ان کا ہوتا ہے جو پھر پڑھتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسا لمحہ ضرور آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ٹائم، کوئی لمحہ ضرور ان کی زندگی میں لے آتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ
جو دل اس کو سمجھے نہیں ان کا کیا فائدہ، جو کان سنے نہیں ان کا کیا فائدہ، جو ایسا نہیں کرتے اولئک کل انعام، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اپنے آپ کو مغفرت اپنے کے لیے تیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور اس کے لیے رحمت مانگنا، کیونکہ مانگے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اس عشرے کی، تو آپ میرے پیچھے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ اور اے قائم رہنے والے رب، ہم تجھی سے رحمت مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے سورہ اعراف۔ اس سورہ اعراف کا مطلب جو نام ہے وہ اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں نا ان لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ کچھ جنت میں جاتے ہیں، کچھ جہنم میں، اور کچھ درمیانی راستے پہ اعراف پہ ہوتے ہیں، دونوں میں جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی دونوں طرف وہ ہوتے ہیں، درمیان میں اعراف اس جگہ کا ہے، اس سے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا نا سورہ اعراف جب نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لوگوں کو، اہل مکہ کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، پہلے آہستہ آہستہ سمجھاتے رہے، ڈراتے رہے کہ ایسے کرو ایسے کرو۔ پھر جب وقت آ گیا کہ 13 سال گزر گئے اور انہوں نے کوئی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ اور زیادہ مخالفتیں شروع کر دی، تو پھر آہستہ آہستہ حکم ہوا کہ اب تم یہاں سے نکلو، نکلنے کی تیاری کرو۔ پھر مخاطب دوسرے لوگ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، یہودی لوگ تھے، پھر باقی عام انسانوں سے مخاطب ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ وہ صورت ہے جب مطلب مکہ والوں سے مایوس ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سوچ رہے تھے، ابھی ہجرت کی نہیں تھی، یہ اس وقت جو تھی وہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے یعنی سورہ اعراف، ہم نے تیری طرف نازل کی، اور اے نبی تمہارا دل میں کوئی تنگی نہ پیدا ہو، تم ایسے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، کیونکہ مکہ میں 13 سال تبلیغ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کا دل گھبرا رہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ ویسے نا حرجن ایک جھاڑی کو کہتے ہیں جو بہت گھنی ہو اور جس سے گزرنا مشکل ہو، تو یہاں پہ ہے کہ اے نبی تم اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو، گھبراؤ نہیں اس سے، لتنذر بہ کہ تمہیں اس سے لوگوں کو ڈرانا ہے، وذکر للمؤمنین یہ کتاب تو مومنوں کے لیے ایک یاددہانی ہے۔ جیسے دیکھو ہم گھر میں کہتے ہیں نا ہمیں سب پتہ ہے، اور سب کو پتہ ہے الحمدللہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ساری باتیں سب کو پتہ ہے، لیکن بار بار پڑھنا یہ ہے کہ یہ ایک یاددہانی ہے۔ جب ہم بار بار ایک بات ریپیٹ ہوتی ہے، بار بار پڑھی سنی جاتی ہے تو پکی دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو کتاب ہے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تم اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرو کہ تم نے اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، وذکر للمؤمنین اور یہ مومنوں کے لیے ایک تذکیر ہے، یاددہانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو اتبعوا پیروی کرو، اوبے کرو، فالو کرو، پیچھا کرو جو تم پہ اترا تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتبعوا اس کی پیروی کرو، ویسا ہی کرو جیسے تمہیں کہا جا رہا ہے۔ دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں سے تھوڑا سا بھی ایکسٹرا عمل کرے گا وہ بدعت میں آ جائے گا۔ اتنا ہی عمل کرو جتنا کہا جا رہا ہے، جس چیز کا جتنا حکم ہے ویسا ہی کرو، اتبعوا بالکل ایسے کرو جو تم پہ اترا تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ بات مانو، نہ پیروی کرو، من دونہ اولیاء اپنے رب کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کی بات مت مانو، ان کی پیروی نہ کرو۔
قلیلا ما تذکرون، مگر تم میں سے کم ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ خود ہی بتا رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی تم نئی بات مانتے نہ مانو، کم نصیحت قبول کرتے، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتاً راتوں کو، او ہم قائلون، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ یعنی ہمارا عذاب آ جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا، نئی نصیحت قبول کرتے ہو تو نہ کرو۔ پہلے بھی کتنی بستیاں تھیں، وہ رات کو سو رہے تھے، ہمارا عذاب آ گیا، یا دن کا آرام کر رہے تھے تو عذاب آ گیا۔ فما کان دعواہم، پھر اس وقت ان کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا، اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، الا ان قالوا انکم ظالمین، صرف ان کی یہی صدا تھی کہ ہم خود ظالم ہیں، ہم خود۔ ابھی بھی دیکھو نا، جب زلزلہ آیا تھا تو سب کے دماغوں میں یہی بات آ رہی تھی، ہائے ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہاں غلط ہے ہم۔ تو جب ان پہ بھی عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلی، انکم ظالمین، ہم خود ظالم تھے، ہم خود خطا کار تھے، ہم سے خود غلطیاں ہوئی تھی۔ یعنی خود بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اس کو خود سمجھ جائے، سب انسانوں کو صحیح سمجھ جائے کہ وہ کہاں غلط ہے اور کہاں ٹھیک ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے، باز پرس کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بات نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم نے ضرور پوچھ گچھ کرنی ہے، ہم نے ضرور حساب لینا ہے۔ ارسل الیہم، جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، جن لوگوں کے پاس رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، ہدایت آئی تھی، ہم ان سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس یہ زندگی تماشا ہے اور بس گزر گیا، سوئے جاگے، کھایا پیا، بوڑھے ہو گئے اور بس اب آخری سفر ہے، ایسا نہیں ہے، ہم تم سے ضرور پوچھیں گے۔ اور پھر رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اپنا فرض کہاں تک ادا کیا، تم نے اپنا پیغام کہاں تک پہنچا دیا، اور انہیں اس کا کیا پھر جواب ملا تھا، لوگوں نے کیا کہا تھا۔ فَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم یعنی پوچھنے کے بعد پھر کیا کریں گے، پھر ہم خود بتا دیں گے لوگوں کو، ہم خود بتا دیں گے پورے علم کے ساتھ۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب تو نہیں تھے نا، جب لوگ کام کر رہے تھے، ہم اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کوئی غائب تو نہیں تھا نا، میں خود دیکھ رہا تھا۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب تو نہیں تھے۔ اب آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام قائم کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی حاضر اور ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، زندہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندوبست کیا ہوا ہے، یہ دو کرامن کاتبین فرشتے، قرآن میں آتا ہے کہ یہ خوب حاضر باش ہے، حاضر ہے، جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، حاضر باش کی ایکٹیو، خوب ایکٹیو ہے، کوئی غلطی نہیں کرتے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، فٹافٹ لکھ لیتے ہیں، نہیں تمہارے منہ سے کوئی بات نکلتی مگر اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ کاف میں بھی ہے نا کہ پھر جب بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوڑی مگر اس کو لکھ لیا۔ ہاں یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، ہاں یہ تو میری عادت تھی، یہ تو ہمارا رواج تھا، اچھا اس کو بھی لکھ لیا، ہائے اس کو بھی لکھ لیا، ہائے اس کو بھی لکھ لیا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میرا کچھ بھی نہیں چھوڑا، میرا کچا چھوٹا سب کچھ لکھ لیا۔ والوزن، یعنی انسان جو ہے ہر وقت انڈر آبزرویشن ہے، خوب بڑے بڑے کیمرے اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی فلمیں بن رہی ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں بھی دن میں بھی، کوئی بھی گھر میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی ساری چیزوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں نا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم کے ساتھ خوب ان کو بتا دیں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب تو نہیں تھے نا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ، اس دن وزن عین حق کے مطابق ہوگا، جو تول ہوگا نا وہ ٹھیک حق کے مطابق ہوگا، جو جس نے جس نیت سے کام کیا۔ یعنی اب بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے ٹھیک نیت ہوتی ہے لیکن دوسرا کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا، یہ تو بھائی غلط کر رہا ہے،
تو نیت بندے کی نیک ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک حق کے مطابق کہ کون کس نیت سے کون سا کام کر رہا ہے، وزن اس دن صحیح عین حق کے مطابق ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کا وزن زیادہ ہوگا، جس کی زندگی کے مثبت پہلو زیادہ ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جس کا منفی پہلو زیادہ ہوگا اور منفی پہلو مثبت پہلو پر زیادہ وہ ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جن کا سارا کیا دھرا کچا چھٹا سب خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں نا مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت والے دن بڑے اپنے کام آئے گا، میں نے تو یہ نہیں دیکھا، آگے سارا ختم۔ جو تھوڑی بہت مثبت پہلو ہوگا، جو نیکیاں ہوں گی، وہ اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا، آپ دیکھو نا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور جو ہے وہ اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہا، سب کے سامنے دوسروں کو شرمندہ کر رہا ہے، دوسروں کا حق کھا رہا ہے، تو وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو پھر وہی انسان، اور دیکھو کوئی ہمیں امریکہ کے مسلمانوں، افریقہ کے کہیں کے لوگوں کے لیے جواب تو نہیں دینا نا، ہم نے انہی کے ساتھ دینا ہے جن کے ساتھ اللہ نے ہمارا رہنا مقدر کر دیا۔ جدھر ہم جس پلیس پہ، جس جگہ پر، جس گھر میں، جس فیملی میں، جس خاندان میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، کیا ہم نے ان کے حق ادا کیے کہ نہیں۔ اب ہر انسان کے حق ہیں، بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، ماں کا کیا حق ہے، اپنے بچے کے پہلے اچھا نام رکھے، پھر اس کو جو ہے وہ اذان وغیرہ دلوائے، پھر اس کا جب وہ بولنے لگے تو اس کو پہلا لفظ کلمہ سکھائے، پھر اس کی خوب اچھی طرح مطلب پرورش کرے، اچھے برے کی تمیز سکھائے، پھر اس کی تربیت کرے، تعلیم دے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی بھی اچھی تعلیم اور تربیت کی، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ لیکن جو اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہ کر سکا، اس نے ان کو صحیح ٹائم نہیں دیا، وہ غلط نکلے، اس کی بات نہیں مانی، تو وہ پھر ماں باپ بھی جواب دے ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح بحیثیت پڑوسی، بحیثیت بہن، بحیثیت ماں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وہ ہے جس نے اس نے حق ادا کرنا ہے اس کے اوپر۔ پھر بحیثیت ایک مسلمان فرد کے، اس کے دوسرے مسلمانوں پہ، پھر رستہ چلنے والوں کے ساتھ اس کا کیا ہے کہ وہ کیا کرے، پھر رستے سے گزر رہا ہے تو پھر اس کا کیا فرض ہے کہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹائے، جہاں بھی ہے جدھر بھی ہے اس کے کچھ نہ کچھ حقوق ضرور لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو نہیں کرتا پورے ان حقوق کو، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے، ہم ان کو بتاتے رہے لیکن انہوں نے کسی بات پہ عمل نہیں کیا۔ اب دیکھو قرآن میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے، ایون کہ ہم نے آواز کیسی رکھنی ہے، بہت زیادہ اونچی آواز چیخ کے بولنا کہا گیا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے کیونکہ وہ چیختا ہے۔ تو جب ہم بھی اگر اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو یہ غلط رویہ ہے۔ پھر چلو بھی میانہ روی، نہ بہت تیز اور نہ بہت آہستہ، میانہ روی کے ساتھ چلو، یہ بات۔ پھر ہے وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ تو یہ وہ باتیں نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ظالمانہ رویہ رکھتے تھے، پتہ ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم بہت زیادہ باتوں میں جو ہے وہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے، اے انسان ہم نے تمہیں بسایا، فی الارض، زمین میں تمہارے لیے سارا ساز و سامان مقرر کر دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا، اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست بنا دیا، مقرر کر دیا۔ سامان زیست کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سامان، کیا کیا ضرورت ہوتا ہے انسان کو، لباس کی ضرورت ہے، بندوبست کر دیا زمین سے ہی، وہ کپاس میں چیزیں نکلتی ہیں جس سے کپڑا بنتا ہے، وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ پھر اس کی ضرورت غذا ہے، خوراک ہے، وہ بھی زمین کے اندر رکھ دی گئی، جاؤ اب اس میں سے تلاش کرو اور کھاؤ پیو۔ پھر ہوا، پانی، ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست بنا دیا۔
اور یہ ختم نہیں ہوگا قیامت تک، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہم خود ایسے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہو رہے ہیں، آبادیاں زیادہ ہو رہی ہیں. اللہ نے ہر چیز قیامت تک کے لیے اندازے کے مطابق رکھ دی ہے زمین کے اندر، کچھ بھی کم نہیں ہوگا. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو شکر گزار زندگی گزار. دیکھ لیں ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی وقت ناشکری میں لگا رہتا ہے. یہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے فلاں چیز نہیں ملی، فلاں نعمت نہیں ہے، فلاں نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں تمہارے زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے بنا دی. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا اے انسان، پھر ہم نے تمہاری تخلیق کی. ثم، یعنی کوئی ایسے اسے نہیں بنا کہ بس اچانک بن گیا ہے، یا پھر وہ پہلے کیا بنا تھا، پہلے کس چیز سے ہوئی تھی، بندر سے، ایسا کچھ بھی نہیں. ہم نے تمہاری تخلیق کی. ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری خوبصورت شکل بنائی، تمہیں صورت دی. دیکھو نا کتنا پیارے چہرے ہیں سب کے، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے. اب کہیں پہ بھی بندہ کہے کہ 3 آنکھیں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، 1 آنکھ پیچھے ہوتی تو ہم پیچھے سے بھی دیکھ نہیں، پھر کتنا عجیب لگتا. ناک، ہونٹ، ساری چیزیں ہم نے تمہیں انسان خوبصورت شکل عطا کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو. یعنی آدم کو سجدہ کرو سے صرف ظاہری سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم آدم کے لیے جھک جاؤ. آدم جو کرے گا تم نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے. اب دیکھ لو ہر چیز کے فرشتے مقرر ہیں. کوئی حساب کتاب لکھ رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کرا رہا ہے، کوئی روح قبض کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو تم نے یہ جو کرے گا تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اس کے لیے راستے کھولنے. کوئی چوری کرنے جا رہا ہے تو دیکھ لو اس کے لیے بھی حالات کیسے سازگار ہوتے ہیں. دروازے کھل جاتے ہیں، لوگ سوئے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، وہ آرام سے اپنا کام کر لیتا ہے. تو یہ جو ہیں قوتیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی، یہ اس کی مددگار ہیں، اس کی مدد کر رہی ہیں. کیونکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے جھک جاؤ. دونوں سجدے سے ہے مراد، یعنی آدم جو کرے گا تم اس کو کرو. فسجدوا، بس سب جھک گئے، سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوگا. اس کو غرور اور تکبر کھا گیا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا. کیوں؟ وہ کیا تھا، وہ ایک جن تھا، لیکن بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کے بڑے قریب ہو گیا تھا. طاؤس الملائکہ اس کا خطاب بن گیا تھا، اور وہ بڑا اس کی عزت ہوتی تھی، اس کی واہ واہ ہوتی تھی. لیکن پھر جیسے ہی بندہ تھوڑا اونچی سیٹ پہ جاتا ہے تو فوراً جو چیز حملہ کرتی ہے وہ تکبر ہی ہے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا کسی سے زیادہ نمبر آئے، تھوڑا سا اسٹیٹس بڑھا تو میں بڑی چیز ہوں. تو اس کو بھی جب زیادہ اسٹیٹس اس کا اونچا ہوا تو اس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کرتا. اب یہ جو آگے ڈائلاگ آ رہا ہے نا، یہ پورا اللہ اور جو ابلیس ہے ان دونوں کے درمیان ایک گفتگو ہے، مکالمہ ہے. جیسے ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کدھر تھی، لاہور گئی تھی، کیوں گئی تھی، کیا تھا، اس طرح کی بات ہے سوال جواب میں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوچھا، کالا پوچھا، ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدے کا. اللہ پوچھ رہے ہیں. کالا، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہی چیز ہے، میرا گھر اس سے اچھا ہے، میرے بچے اس سے اچھے ہیں، میرے کپڑے اس سے اچھے ہیں، میرا فلاں چیز اس سے اچھی ہے. یہی چیز بندے کو کھا جاتی ہے. اس میں ایک اور صورت میں بھی آتا ہے نا کہ تم نے ایسے ہی کرتے ٹائم گزارا، الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دھن نے ہلاکت میں ڈال دیا. اس میں آگے بڑھ جاؤں، اس میں آگے بڑھ جاؤں، اور تم ہلاک ہو گئے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کرتے کرتے بڑھ جانے کی دھن نے تم قبروں کو پہنچ گئے. تو اس نے بھی کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے بنایا. کالا، اللہ نے کہا اچھا اس لیے سجدہ نہیں کیا. فاہبط، دفع ہو جا، فاہبط اتر جا، منہا یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فی، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہارا حق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا. اگر تو اس سے بہتر بھی ہے تو تمہیں کیوں تکبر کیا، کیوں تم نے تکبر کیا اس میں. فخرج، گیٹ آؤٹ، نکل جا. انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے، تو ذلت چاہتا ہے، تو نکل جا ادھر سے، تو نے تکبر کیا.
تو ابھی بھی جو انسان کے اعمال کو خراب کرنے والی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، وہ تکبر اور غرور ہے۔ میں فلاں سے ناراض ہوں، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں بہت بڑی چیز۔ کوئی انسان بڑی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک مہلت ملی ہوئی ہے، جب تک ہے کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ تکبر اس کو کھا جائے گا۔ وہ کیوں نہیں معاف کرتا دوسروں کو کہ میں بہت بڑا ہوں؟ تو دوسروں کو معاف کر دینا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، میں معاف کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ تعالیٰ فلاں کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ ہے کہ جاؤ، پھر یہ ہے کہ تم ذلیل ہو، تم اپنی ذلت چاہتے ہو جو تم تکبر کر رہے ہو۔ تو یہ دیکھو ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے آج کا سبق یہ ہے نا کہ ہم نے کسی وقت بھی تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ یہ خالہ جی بیٹھی ہیں، پچھلی کلاسوں میں آتی تھی خالہ جی، یہ تو کہتی ہیں کہ میں جب سن رہی تھی یہاں پہ کہ قطع تلقی نہیں کرنی اور تکبر نہیں کرنا، تو کہتی میں اپنے دیور سے بڑے عرصے سے ناراض تھی، میں کوئی بات نہیں کرتی تھی ان سے، لیکن میں سن کے گئی تو میں نے جا کے خود پہلے فون کیا کہ بھائی یہ، اور پھر پتہ بھی نہیں چلا، سارے مسائل سب حل ہو گئے۔ پھر اپنی بہنوں کے ساتھ وہ راضی ہو گئی، پھر ان کا سارے مطلب خود بخود آسانیاں ہوتی گئیں۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے نا کہ عمل کرنا، کوئی بھی جتنا بھی سمجھ آئے، کوئی ایک پوائنٹ بھی سمجھ آ جائے تو خود بندہ اپنا دیکھ رہا ہے نا کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، میں کس سے ناراض ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پہ غلط ہوں، تو اس کو وہ ٹھیک کر لے۔ تو یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ تو کالا، پھر اللہ تعالیٰ وہ شیطان کہتا ہے انذرنی الی یوم یبعثون، آپ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیں اس وقت تک جب لوگ دوبارہ زندگی میں ملے، جب لوگ دوبارہ اٹھیں گے تو مجھے اس وقت تک چھوڑ دیں، مجھے مہلت دے کہ میں اپنا کام کروں۔ کالا، اللہ نے کہا انک من المنذرین، جاؤ تجھے مہلت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ کالا، پھر وہ شیطان نے کہا فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہا ہے، بجائے کہ اپنی مسٹیک، اپنی غلطی تھی کہ اس نے تکبر کیا، وہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اب میں کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں ضرور بیٹھوں گا۔ جب لام الف لا شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، اب میں ضرور بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے رستے پہ، میں لوگوں کو سیدھے رستے پہ نہیں آنے دوں گا، میں ان کو روکوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے دائیں طرف سے، ادھر سے آؤں گا، ادھر سے چال چلوں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تعالیٰ تو زیادہ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں خوب کام کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ آگے سے مراد یہ ہے کہ بھئی تم اتنا اچھا کام کیوں کر رہے ہو، آگے تمہارا یہ کر رہے ہو تو تم تو بالکل تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا، فیوچر تمہارا خراب ہو جائے گا، تمہارے بچوں کو کیا ملے گا، تم نے دوسروں کی یہ چیز نہ لی، یہ چیز نہ لی، تو تم کیا کرو گے، دائیں بائیں سے امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان یہ ہے نا صرف کچھ کسی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، صرف امید دلاتا ہے۔ جب جنگ بدر کے دن جب کفار آ رہے تھے تو جو شیطان تھا وہ بھی ایک سردار کے روپ میں تھا، بڑا سا عبایا پہنا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم ہی غالب ہو، تم ہی جیتو گے، چلو چلو چلو۔ پھر جیسے ہی وہ آگے آیا اور اس کو دور سے نظر آئے، فرشتے نظر آئے تو وہ پیچھے پڑا۔ انہوں نے کہا تم کدھر جا رہے ہو، کیس کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں جا رہا ہوں، مجھے اس بڑے دن کا بڑا ڈر ہے۔ تو وہ صرف کہتا ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ دیکھو اگر آپ کا کسی نیک کام پہ، اور ایک حدیث ہے نا کہ نیکی کا حسن یہ ہے کہ اسے فوراً کر لو، آپ کے دل میں خیال آیا آپ کر لو، یہ نہیں کہ میں کل کروں گا۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کسی کی مدد کروں گا، اس کو 100 روپے دوں گا، 1000 روپے دوں گا، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، شیطان کہے گا ٹھیک ہے دے دو۔ تھوڑی دیر بعد ہوئی تم خود کیا کرو گے، تم نے اتنی چیزیں لینی ہے، تمہارا اپنا کیا بنے گا، چلو 500 کر لو۔ ایک دم نہیں کہتا کہ بالکل 2 ہی نہیں، 500 کر لو۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد یہ 500 یہ چیز خرید لو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، چلو 200 کر دو، چلو پھر کل دے دینا، آج تو چلو گزر گئی ہے۔ اس طرح کر کے اس کو نیکیوں سے ہٹا دیتا ہے۔
تو وہ امیدیں دلاتا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے آپ خود سن رہے ہیں نا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے، بس ان کی. اور کہتے ہیں کہ ایون جب قبر میں حساب ہو رہا ہوتا ہے نا، جب فرشتے پوچھتے ہیں نا کہ من ربکم، تو پیچھے وہ شیطان کھڑا ہوتا ہے، انا ربکم، انا مجھے کہو میں تمہارا رب ہوں. تو وہ اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا. اسی لیے بار بار کہتے ہیں نا اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ شیطان دور ہو جائے. اس وقت بھی وہ نہیں چھوڑتا جان. اور پھر آخری ٹائم پہ جب بندہ بہت سخت مصیبت میں ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اس کو کلمہ حق کہنے نہیں دیتا، پوری کوشش کرتا ہے. لیکن پھر جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، پھر جن کی پوری زندگی اسی فکر میں گزری ہو کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ کسی اور سے نہ ڈرے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اس شیطان سے نجات دلا دیتے. تو پھر اچھا، اور پھر وہ خود ہی کہہ رہا ہے تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا، اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک دی ہے، میں اس میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ آپ نے غلط کیا ہے اور یہ ناشکرہ انسان تھا، نمک حرام تھا، تو نے اس کو کیوں سجدہ کرانے کا حکم دیا تھا، آپ غلط تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نے چیلنج دیا تھا. کالا فرمایا اخرج منہا، جا نکل جا ادھر سے. کتنی دفعہ کہا جاؤ نکلو یہاں سے. مذموماً مدحورا، ذلیل ہو کر، ٹھکرایا ہوا ہو کر. کہتے ہیں ابھی بھی شیطان جب کام کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا، اس کو بڑا یہ ہے کہ میں ایک بات مجھے یاد ہے، کلمہ یاد ہے، میں اپنی جان چھڑا لوں گا. لیکن جب سب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کا جہنمیوں کا، تو پھر اس سے وہ کلمہ وہ جو سیکھا ہوا ہے وہ اس سے بھول جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ سب کو جو ہے جو اس کی بات مانتے تھے وہ آگے پھر آ رہے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا نکل جائے ادھر سے ذلیل اور ٹھکرایا ہو کر. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لمن تبعک منہم، جس نے تمہاری بات مانی ان لوگوں میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم کو تم سمیت بھر دوں گا، ان سے تمہیں بھی اور ان جو تمہاری بات مانیں گے میں جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے آدم اسکن. اب ایسا کرو، جب اس نے بتلایا، ساری بات ہو گئی، یہ ڈائلاگ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَا آدَمُ، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنۃ، ایسا کرو کہ تم اور تمہاری بیوی جا کے اب جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ جدھر سے تمہارا دل چاہے، جنت بہت وسیع ہے، جہاں سے دل چاہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا جی؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر وسوسہ ڈالا. جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ شیطان کسی کو پکڑ کے نہیں کراتا کہ یہ جاؤ، یہ تم ادھر نہیں جاؤ، وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے. جیسے دیکھو نماز کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں بچے، لیکن پھر ان کو دبانا شروع کر دیتا ہے، بڑا آرام آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، سو جاؤ. پھر گرمی ہے تو ہوا چلا دیتا ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سو جاؤ، بڑے مزہ آ رہا ہے، سو جاؤ، 2 منٹ بعد اٹھ جانا، 2 منٹ بعد اٹھ جانا، ابھی بڑا ٹائم ہے، اٹھ جانا، کرتے کرتے نماز ہی مس ہو جاتی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ فوسوسہ، خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا دل میں. کبھی بیٹھے بیٹھے وسوسے آتے ہیں نا، شیطان وہ خیال ہو جاتے ہیں. اگر اچھے گمان ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو اگر برا ہے، لڑو ذرا اس سے، ٹھیک کیا، صحیح کر کے جواب دو اس کو. تو یہ کیا ہے؟ وسوسہ، یہ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے. فوسوسہ لہما، بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے. کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. شیطان بے حیائی چاہتا ہے. تو اس نے کیوں وسوسہ ڈالا؟ تاکہ ان کی شرمگاہیں کھول دی جائیں جو چھپائی گئی تھی. وقالا، اور اس نے کہا ما نہاکم ربکما عن ھذہ الشجرۃ، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ پوچھ رہا ہے نا. اب مائیں کہتی ہیں بچیوں کو یہ کام نہیں کرنا، وہی کام کرنا جو کہا ہے نہیں کرنا. تو وہ بھی کہتے ہیں اس درخت کے قریب نہ جانا. تو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا گیا ہے کہ نہیں جانا؟ الا ان تکون ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور تکون من الخالدین، یا تم
ہمیشہ دیا کوئی اوپر تو نہیں ہے اور پتہ ہی نہ ہو، یا پھر تم ہمیشہ رہ جاؤ. اللہ نے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر تم یہاں ہمیشہ نہ رہو. تو تمہیں تو چاہیے تم اس جنت میں ہمیشہ رہو، تو تم ایسا کرو اس کو کھاؤ چکھو. وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائیں. دیکھو ہاتھ پکڑ کے نہیں منع کر سکتا، سمجھا رہا ہے. قاسمہما، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وقاسمہما، اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تم ایسا کر لو. فدلہما بغرور، اور وہ دھوکہ دے دے کر وسوسے ڈال ڈال کے ان کو اپنی ڈھب پہ لے آیا. دیکھو ایک دم جب وسوسہ آتا ہے تو بندہ وہ کام نہیں کرتا، کر کے فدلہما، وہ ان کو بغرور، فریب دے دے کر ان کو اپنی ڈھب پہ لے آیا، جو بات کروانا چاہتا تھا وہ کروا لی. فلما ذاقا، جیسی دونوں نے چکھا الشجرۃ، درخت کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان کی شرمگاہیں، کھل گیا ان کا جسم. وطفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اس کو لگے چھپانے جنت کے پتوں سے. ونادہما ربہما، پھر ان دونوں کے رب نے ان کو ادھر سے آواز دی الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، آدم اور حوا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھو اب ہمیں بھی پتہ ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی ہر بات مانتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، بہت حد تک کوئی کوشش کر کے نہ مانے، لیکن زیادہ تر وہ ہمیں منوا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ہمیں بھی سب کو یہ بات بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے، دوسروں سے کاٹنے جا رہی ہے، دوسروں کا برا کروانے جا رہی ہے، تو سمجھ لو وہ شیطان کی آواز ہے. تو میں تمہارا کھلا دشمن ہوں. کالا، اب دونوں ڈر گئے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ جی ہم نے تو غلطی کر دی، ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر ڈالا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے. یہ ہم نے کیا کیا؟ تو یہ جتنا بھی مطلب اس میں یہ جو آئی ہے کہ انسان کے اندر جو شرم و حیا ایک فطری جذبہ ہے، تھوڑا سا اگر اس کا جسم کھلے اس کو شرم آتی ہے کہ بھائی مطلب پھر کرتے کرتے کھول کے پھر وہ اس کی عادت بن جائے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ شرم و حیا کا جو جذبہ ہے وہ فطری طور پر انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے. پھر آپ دیکھ لو کہ باقی یہ جو جانور وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ ان کی شرمگاہوں کے اوپر یا دم آ جاتی ہے یا بال آ جاتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز وہ چھپ جاتی ہے، لیکن انسان پہ یہ رحم کیا کہ اس کو لباس اتارا کہ وہ اپنے آپ اپنی شرمگاہوں کو چھپائے. تو شیطان کا جو پہلا وار تھا وہ انسان کی شرم و حیا پہ تھا. کہتے ہیں نا کہ جب شرم و حیا کسی جگہ پر عام ہو جائے تو وہاں بارشیں رک جاتی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ قحط آ جاتا ہے، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. اور اب تو ہر مطلب دیکھ لو کہ فیشنوں میں یہی چیز چل رہی ہے کہ کپڑے ننگے ہوں، یہاں تک ہوں، تنگ ہوتا وہ ہوں، ایسی ہو. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء ان کے گھر میں آئیں تو ان کی یہ جگہ نظر آ رہی تھی، جو حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسماء. تو وہ جیسی آتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اسماء کو بتا دو کہ جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو یہ جو ہے اس کا 70 یہاں تک ہے، یہ 70 ہے، صرف ہتھیلیاں اور پاؤں مطلب چھوڑے جائیں، یہ جگہ اس کی یہ حصے جو ہیں اس کی شرم گاہیں ہیں، یہ اس نے اس کو چھپانا ہے. اور جو مرد کا 70 ہے وہ پھر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن عورت کا جو ہے وہ پورا جسم ہی چھپانا ہے. اور پھر جو چہرہ ہے وہ پھر اس میں پردے میں آ جاتا ہے چہرہ چھپانا. تو یہ 70 ہے اس کا، یہ اس کا ہر وقت جو ہے وہ ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. تو چہرے کا بھی کہاں تک مطلب وہ تو پھر یہ ہے نا کہ وہ بس صرف آنکھیں نظر آئیں، ٹھیک ہے. لیکن حج کے دنوں میں یہ اجازت تھی کہ وہ چہرہ کھول کے رکھتے ہیں، وہ اگر ایک کپڑا بھی لگ جائے تو وہ پھر دم پڑ جاتا ہے یا اس طرح وہ اس میں نہیں کھولا جاتا.
پھر اب آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہم یہاں پہ اتنا خیال نہیں رکھتے، عموماً ایسے بازو پورے نہیں ہوتے، مطلب ادھر تک ہی ہو جاتے ہیں کرتے کرتے، لیکن اب جن جگہوں پر صحیح اسلامی نظام ہے، نفاذ ہے، تو وہاں پہ بڑا منع کیا گیا ہے۔ اب میں خود جب حج پہ گئی تو میرا برقع تھا، بھئی گرمی ہے تو برقع میں نے ایسے اس کے بازو ادھر تک ویسے ہی انکانشیسلی رکھوا لیے، پتہ نہیں چلا، تو جیسے ہی ادھر میرا ہاتھ اوپر گیا ہتیم پہ نا ایسے، تو میں یہ بازو نیچے ہو گیا، جب اوپر ہاتھ کیا تو وہ سارے جتنے پیچھے چھوڑتے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا حاجی حرام حرام حرام، یہ بھئی آپ کا یہ نظر آ رہا ہے تو یہ حرام ہے اب مطلب۔ تو دیکھو کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہم ادھر خیال نہیں کرتے لیکن وہ بھی غلط ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود اپنے بھی اور بچیوں کے بھی جو کپڑے ہیں وہ پورے ہوں۔ جب ہم شروع سے ہی بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ وہ مطلب خیر ہے اب بچی ہے تو الاؤ ہے بھئی پہن لے، تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھر کچھ فیل نہیں ہوتا، بھئی چلو خیر ہے، وہ عادت بن جاتی ہے۔ تو پہلے سے ہی پورے جو ہے وہ کپڑے پہنے جائیں اور اسی کا اہتمام کیا جائے، اور بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ پھر باقی بشری کمزوری ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں، لیکن جب پتہ چل جائے تو پھر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ میں پورا نہیں کری بالکل کہ پھر بچے آنا ہی نہ چھوڑ دیں۔ تو پھر کہا کہ اچھا پھر کیا کرنا، پھر فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اے آدم تو بھی اور یہ شیطان بھی تم دونوں زمین پہ اتر جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو انسان نے کیا کرنا ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور اے انسان تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے، ایک ٹھکانہ ہے اور ایک فائدہ ہے مقررہ وقت، جب تک انسان زندہ ہے وہ بھوکا نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک فائدہ ہے مقررہ وقت تک۔ ادھر آ کے یہ نہ سمجھو کہ اب میں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، کچھ خاص ٹائم ہے، اس تک تمہیں مہلت ہے، تم یہاں زندگی گزارو اور فائدے اٹھاؤ، زمین سے چیزیں لو، بناؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس کے بعد تمہیں پھر میرے پاس واپس آنا ہے۔ کالا پھر فرمایا فیہا تحیون، اسی زمین میں تمہیں جینا ہے، وفیہا تموتون، وہیں تمہیں مرنا ہے، ومنہا تخرجون، پھر وہیں سے تمہیں آخرکار نکالا جائے گا، زمین سے ہی۔ ٹائم ہے نا؟ جی ہے۔ اچھا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اگلا احسان اللہ تعالیٰ احسان کا ذکر کر رہے ہیں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا، لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا، آسمان سے اتارا، یواری سوآتکم وریشن، کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپ دے۔ کیوں اتارا؟ تاکہ تمہیں ڈھانپ دے، اس کو ننگا نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے لباس، اس کو تمہارے لیے اتارا گیا کہ تاکہ تم اپنے جسم کو اس سے چھپاؤ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور یہ جو لباس ہوگا تمہارے لیے زینت بھی ہوگا، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، سردی گرمی سے بھی بچائے گا اور تمہاری خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہوگا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اللہ سے ڈرو، بچو وہ کام نہ کرو جن سے اللہ نے منع کیا۔ ذَلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ لوگ سبق لے لیں، شاید کہ لوگ سبق حاصل کر لیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، اے انسانوں، لا یفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا، کہیں تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور اچھا، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان سے چھین لیا، کہیں تم سے نہ چھین لے، کہیں تمہارا لباس شارٹ نہ کر دے، لیریہما سوآتہما، تاکہ تمہاری شرمگاہیں نظر آ جائیں، تمہارا ستر نظر آ جائے، کہیں شیطان ایسا نہ کر دے۔ ایسا ہی نہیں ہو گیا، عورت ہر جگہ نمایاں ہے،
ہر چیز میں، جس چیز میں ضرورت نہیں ہے اس میں بھی اس کا اشتہار ہے، ٹی وی میں دیکھو، فلموں میں، ہر چیز میں صابن کی ٹکی ہے تو عورت ضرور ہے، شیونگ والا ہے تو اس میں بھی عورت ضرور ہے، چاہے کوئی جہاں عورت کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس کام میں لیکن عورت موجود ہے، اس کو کھلا کر دو اس کو. تو یہ تو عورت کا تو مطلب یہ ہے نا چھپی ہوئی چیز، اس کو چھپا کے رکھو. یہ فتنہ ہے، اولاد، عورت، مال، زر، یہ فتنہ ہے. تو یہ کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال لے اور تمہیں جنت سے نہ ایسے نہ نکلوا دے جیسے جنت سے نکلوایا تمہارے والدین کو اور ان سے ان کے لباس چھین لیے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ بڑی خاص بات ہے. بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ رہے. تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے تو لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو مانتے نہیں، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. یہ شیطان ان کا دوست بن گیا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا. ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا. واللہ امرنا بہا. اور اللہ نے ہمیں ایسا کام کرنے کا حکم دیا. یہ اشارہ ہے اہل عرب کی طرف کہ وہ نا خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایسا ہم نے کوئی حکم نہیں دیا. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم بے حیائی کا کام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہے. قل ان کو بتاؤ، ان اللہ یامر بالفحشاء. اللہ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ کب کہتا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ، برہنہ ہو جاؤ؟ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو ایسی گفتگو سے بھی منع کرتا ہے جس میں کوئی ایسے شرم کی جو بات ہے نا. سورۃ نور ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتا دیکھو نا بے حیائی، تو اس کو جب تک تمہارے پاس گواہ نہیں ہے اس کو منہ سے ہی نہ نکالو.